تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ لاہور پہنچ چکا ہے اور شاہدرہ پہنچنے پر شرکاء کا پھولوں سے استقبال کیا گیا، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، جبکہ ٹی ایل پی کے کارکنوں کا قافلہ مسجد رحمت للعالمین کی جانب گامزن ہے۔ شاہدرہ پر شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں، جبکہ قائدین کی جانب سے مختصر خطاب بھی کیا گیا۔ ٹی ایل پی کے کارکنوں کی جانب سے جو 12 روز کا دھرنا وزیرآباد میں دیا گیا، حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد یہ دھرنا ختم کر دیا گیا اور اب یہ کارکنان لاہور پہنچ چکے ہیں، مسجد رحمت للعالمین کی جانب گامزن ہیں، جہاں پر اعلیٰ قیادت کی جانب سے اگلے لاہے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اسرار خان اور حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسرار خان کا رخ کر لیتے ہیں۔ اسرار، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کیمپ لگائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے لاہے عمل بتانے کے بعد جو کارکنان ہیں ان کو یہیں پر سٹے کروایا جائے گا کچھ دنوں کے لیے یا پھر صبح تک؟ جی، ابھی جو کارکن یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ قیادت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنا دھرنا یہاں پر جاری رکھیں گے یا جو کارکن مختلف شہروں سے آئے ہیں، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، یقیناً وہ ایک طویل جدوجہد کے بعد وہ وزیرآباد سے نکلے ہیں اور یہاں پر پہنچ کر وہ تھک ہار جائیں گے، ان کے یہاں پر قیام و طعام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ کارکن کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ قیادت حکم دے گی وہ اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ ابھی اعلیٰ قیادت جو ہے وہ بھی یہاں پر کارکنوں کے پہنچنے پر استقبال کرے گی اور اس کے بعد مشاورت کی جائے گی اور ان کی اپنی جو مرکزی کمیٹی ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلا لاہے عمل کیا اختیار کیا جائے۔ جی اچھا اسرار، یہ بھی بتائیے گا چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس قافلے کے ہمراہ آ رہے ہیں، تو یہاں پر کیا سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کو منظم رکھنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی، چونکہ اس وقت رات 12 بجے کے بعد کا وقت ہے، رات گئے کا وقت ہے، ویسے ہی ملتان روڈ پر رات گئے کو عام ٹریفک تو جو ہوتی ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے، صرف ہیوی ٹریفک رہ جاتی ہے، ٹرک وغیرہ جو ہیں وہ معمول کے مطابق چلتے ہیں۔ تو جو صورتحال اس وقت یہاں پر نظر آ رہی ہے، سیکیورٹی انتظامات پولیس کی جانب سے تو کوئی نظر نہیں آ رہے، البتہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو خود ہی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ جو ان کے مسجد ہے، مسجد رحمت للعالمین، اس کے اطراف میں ان کے اپنے کارکن موجود ہیں جو کہ مشکوک افراد پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام وہ خود کر لیتے ہیں۔ جو کارکن یہاں پر آئیں گے ان کے قیام و طعام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ میرے عقب میں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ خیمے لگے ہوئے ہیں اور یہ ساری گرین بیلٹ کے اندر یہ خیمے ترتیب سے لگائے جائیں گے۔ جو مین ملتان روڈ پر فٹ پاتھ ہے اس پر بھی کچھ خیمے یہاں پر لگائے گئے ہیں، یہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے بھی کچھ جگہ مخصوص کر رکھی ہے تاکہ جو دوست ان کے کارکن جو ہیں وہ گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں پر آئیں، جو دور دراز شہروں سے آئیں گے ان کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ اٹھانی پڑے، کوئی خواری نہ اٹھانی پڑے۔ یہاں پر گاڑیاں بھی پارک ہوں گی، موٹر سائیکلیں بھی ہوں گی اور جو کارکن سونا چاہیں گے ان کے لیے یہاں پر سونے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جو مسجد رحمت للعالمین ہے اس کے اندر بھی لنگر کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ جی، لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، عثمان خادم نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ اس وقت قافلے کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا قافلہ اس وقت کہاں پر موجود ہے اور کتنی دیر میں یہ مسجد رحمت للعالمین تک پہنچ جائے گا؟ جی، اس وقت جو قافلہ ہے وہ جو برجی پہ پہنچ چکا ہے، ملتان روڈ کے اوپر رواں دواں ہے اور مرکز کی جانب جو ہے سفر جاری ہے۔ مختلف جگہوں کے اوپر مزید جو جماعت کے کارکنان ہیں لاہور سے وہ قافلے کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ پہ رک کے جو ہے وہ دعا مانگی جا رہی ہے، پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نشاور کی جا رہی ہیں قافلے کے جو کارکنان وزیرآباد سے آئے ہیں ان کے اوپر، اور چند ہی منٹوں کے اندر جو قافلہ ہے وہ مرکز کے قریب پہنچنے والا ہے۔ اس وقت کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی تیز رفتاری کے ساتھ سفر جاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کارکنان جو ہیں وہ قافلے میں گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، ٹرکوں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ سفر کر رہے ہیں اور مرکز کی جانب جا رہے ہیں۔ 12 بجے کے قریب یہ قافلہ وزیرآباد سے شاہدرہ پہنچا تھا جہاں پہ ان کا بڑا استقبال کیا گیا، لاہور میں موجود کارکنان نے استقبال کیا تھا
اس کے بعد یہ قافلہ شاہدرہ سے جو ہے وہ روانہ ہوا اور اس وقت جو ہے یہ برجی کے جگہ علاقے سے کراس کر رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ مرکز پہنچ جائے گا. جی اچھا عثمان، یہ بھی بتائیے گا چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اس قافلے کے ہمراہ موجود ہیں تو حکومت کی جانب سے کیا کوئی سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے؟ جی یہاں پر مختلف جگہوں پہ پولیس کے کچھ لوگ ہمیں نظر آئے تھے لیکن باقاعدہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام یہاں پہ نظر نہیں آیا. کسی بھی جگہ پہ جو پولیس کی گاڑیاں تھی یا ناکے لگائے گئے ہوں یا کوئی اسپیشل فورس کا یہاں پہ انتظام کیا گیا، اس حوالے سے کوئی بھی انتظامات یہاں پہ دیکھنے میں نہیں آئے ہیں. قافلہ اس وقت جو ہے وہ پرامن طریقے سے نعرے لگاتا ہوا جو ہے وہ مرکز کی طرف رواں دواں ہے، لیکن سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہاں پہ کوئی انتظامات خاص نظر نہیں آئے ہیں. جی اور یہ بھی بتائیے گا قائدین میں اس وقت قافلے کے ساتھ کون کون موجود ہے؟ جی قائدین کے اندر جو وزیر آباد کے اندر جو انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا اس کے جو قائدین تھے وہ یہاں اس وقت ان کے قافلے کے ساتھ ہی لاہور کو پہنچے ہیں. وہ اس وقت بھی گاڑی کے اوپر کنٹینر کے اوپر موجود ہیں. جس جگہ پہ بھی یہ قافلہ رکتا ہے وہیں پہ وہ دعا کرواتے ہیں، کارکنان کے ساتھ چھوٹا سا خطاب بھی کرتے ہیں، انہیں پرامن رہنے کی تلقین کی جاتی ہے اور پھر وہ نعرے بازی کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں. اس وقت بھی جو قافلہ ہے وہ ملتان روڈ کے مرکز کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ قافلے کے ساتھ مل چکے ہیں اور قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. جی عثمان، ہم نے دیکھا شاہدرہ پہنچنے کے بعد ایک شاندار استقبال کیا گیا اس قافلے کا، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. جو لوگ اس قافلے کے ہمراہ وزیر آباد سے آئے ہیں ان کا جوش و خروش کیسا دیکھا گیا اس استقبال کے بعد؟ جی یہاں پر جب شاہدری یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہاں پہ بہت اتفاق استقبال کیا گیا. وہاں پر ایک اسٹیج بھی بنایا گیا تھا، ان پہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی. پھر اس کے بعد جس جگہ پہ مقام سے سڑک کے اوپر پل آ رہا تھا وہاں پہ بھی جو لوگ تھے موجود تھے کارکنان، وہ پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے تھے. نعرہ تحریک لبیک کے حوالے سے نعرے بازی کی جا رہی تھی. تو جو کارکنان ہیں ان کا بھی جوش و جذبہ جو تھا وہ بہت تیزی تھا. لوگ وہ جو کارکنان تھے وہ بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ تھکے ہوئے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں، بسوں کی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ٹرکوں کی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے بلند آواز میں یہاں پہ نعرے بازی کی جا رہی ہے. جو کارکنان ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جہاں پہ بھی قافلہ آہستہ ہوتا ہے رفتار میں وہ گاڑیوں سے اتر جاتے ہیں اور پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے قائدین کی گاڑیوں کے قریب چلے جاتے ہیں. دوبارہ سے پھولوں کی پتیاں نشاور کی جاتی ہیں، دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد قافلہ پھر رواں ہو جاتا ہے. عثمان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اسرار کا رخ کرتے ہیں. اسرار، کچھ ہی دیر میں قافلہ مسجد رحمت للعالمین پہنچ جائے گا. یہاں پر کیا قائدین مسجد میں موجود ہیں جو کہ اگلا لاہ عمل بتائیں گے اور کارکنوں سے خطاب بھی کریں گے؟ جی بالکل، یہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کے کچھ قائدین جو ہیں وہ مسجد کے اندر موجود ہیں، کچھ کارکنان جو ہیں وہ مسجد کے اندر ہیں اور کچھ جو ہیں وہ باہر مین ملتان روڈ پر کھڑے ہیں جو کہ پھولوں کی پتیاں اور پھولوں کے ہار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور وہ بھرپور استقبال کی غرض سے یہاں پر موجود ہیں. کچھ ہی دیر میں یہ قافلہ اپنے منزل پر پہنچ جائے گا جو کہ ان کا منزل جو ہے وہ ہے جامعہ مسجد رحمت للعالمین. اس وقت وہیں پر میں موجود ہوں اور جس طرح کے یہاں پر انتظامات دکھائی دیتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کارکن یہیں پر رات قیام کریں گے. ان کے کھانے کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے اور اعلیٰ قیادت جب تک اگلے لاہے عمل کا اعلان نہیں کرے گی تب تک یہ کارکن یہیں پر رہیں گے اور اگلے لاہے عمل کے اعلان کے بعد جو حکمت عملی طے کی جائے گی اس کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے کارکن اس پر عمل پیرا ہوں گے. جی اسرار، جیسا کہ ہم نے شاہدرہ میں دیکھا تھا کارکنوں کی جانب سے وہاں پر پہلے سے انتظامات کر لیے گئے تھے استقبال کے لیے، پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی تھیں اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا تھا. یہاں پر مسجد رحمت للعالمین کے باہر بھی کیا اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل اسی سے ملتے جلتے انتظامات ہیں. البتہ یہاں پر آتش بازی کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا. البتہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، پھولوں کے ہار تحریک لبیک پاکستان کے ان کارکنوں کو پہنائے جائیں گے جو وزیر آباد میں اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے اتنی جد و جہد کی. اور یہ کارکن جو ہیں وہ سب کے سب لاہور کے نہیں ہیں، پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے یہ کارکن ہیں اور یہ چونکہ ایک طویل جد و جہد کے بعد یہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر اہتمام بھی کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو موجود کارکن ہیں تحریک لبیک پاکستان کے وہ وقتاً فوقتاً نعرے بازی کرتے ہیں اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے قائدین کو اور ان کے جو تحریک لبیک پاکستان کے کارکن ہیں ان کو کامیابی ملی ہے اور آئندہ بھی وہ اپنے قائدین کی رہنمائی میں جو حکمت عملی طے کی جائے گی اس پر
अमल दरामद करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। जी अच्छा इसरार, ये भी बताइएगा यहाँ पर कारकुनों के रहने के लिए जो कैंप लगाए गए हैं वो क्या मखसूस उनके लिए कोई जगह रखी गई है, यहाँ पे रोड पे ही कैंप लगाए गए हैं, आर्जी क़याम के लिए ये कैंप लगाए गए हैं? जी फिलहाल तो ये कैंप मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये आर्जी क़याम गाह है, ये कोई मुस्तकिल उनके लिए नहीं लगाए गए, चूँकि एक तो मौसम तब्दील हो चुका है और सर्दी की आमद है, रात को खासकर खुनकी हो जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में कारकुनों को रिहाइश देना कोई आसान काम नहीं। गो कि ये मस्जिद जो है काफ़ी बड़ी है, ये पीछे सारा अहाता जो है मस्जिद का सहन भी काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत सारे कारकुन जो हैं वो क़याम करेंगे, लेकिन चूँकि कारकुनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और जैसे जैसे ये काफ़िला अपनी मंजिल के करीब आता जा रहा है, कारकुनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और यकीनन उनके लिए क़याम का इहतिमाम करना एक मुश्किल काम है। यही वजह है कि मेन मुल्तान रोड पर जो मेन मुल्तान रोड के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर ये खैमे लगाए गए हैं और ये खैमे आप देख सकते हैं कि आर्जी तौर पर ये लगाए गए हैं और जब कायदीन की जानिब से हुक्म मिलेगा कि ये खैमे हटा दिए जाएं तो ये कारकुन कहते हैं कि हम ये खैमे हटा देंगे। इसके अलावा अंदर भी काफ़ी इंतज़ामात किए गए हैं, खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया और बिलखुसूस जो वज़ीराबाद से धरना ख़त्म करके जो कारकुन आ रहे हैं उनके लिए खुसूसी तौर पर खानों का इस्तेमाल किया गया है, उनकी रिहाइश का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जी रिहाइश का भी एहतमाम किया गया है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसरार खान जो कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर मौजूद हैं और वहाँ के इंतज़ामात के हवाले से हमें बता रहे थे, खैमे नस्ब किए गए हैं जबकि लंगर का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। जो कारकुन वज़ीराबाद से आ रहे हैं उनके लिए रहने का बंदोबस्त किया गया है, जबकि जो कायदीन हैं वो भी मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में मौजूद हैं और अगले लाहे अमल के हवाले से बताएँगे। TLP के काफिले का मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां भी निशावर की गईं। मनाजिर आप देख सकते हैं, काफिला मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंच चुका है और यहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निशावर की गईं, जबकि लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। इसरार, काफिला अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। ये मनाजिर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों की तादाद में कारकुन जो वज़ीराबाद से चले थे वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, यानी वो अपनी मस्जिद जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये मेरे पीछे आप मनाजिर देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में ये कारकुन हैं जो अपने साथियों का इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं, यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मेन मुल्तान रोड पर दोनों अतराफ पर ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल हो चुका है। गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर और पैदल हज़ारों की तादाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन जो हैं वो यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर और इनका अज़्म जो है वो जवां है, ये काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और ये कारकुन कहते हैं कि हमें कामयाबी मिली और मुस्तकबिल में भी हम अपने कायदीन की रहनुमाई में उनकी हिकमत अमली पर अमल पैरा होंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त कुछ बसें भी हैं, ट्रक भी हैं, कुछ मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं और एक तवील जो काफिला है वो इस वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है और कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आकर आतिशबाजी भी कर रही है, अपने साथियों की फूलों की पत्तियों के जरिए और फूलों के हार पहनाकर उनका भरपूर इस्तकबाल कर रही है। अच्छा इसरार, ये भी बताइएगा इस काफिले की क़यादत कौन कर रहा है और इस्तकबाल करने वालों में कौन कौन से कायदीन शामिल हैं? जी अभी यहाँ पर जो कायदीन है वो अभी मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के अंदर मौजूद हैं। उनके असल में अंदर एक मुशावरत के सिलसिले में एक इजलास हो रहा था और ये शायद आइंदा की जो हिकमत अमली तय की जाएगी उसी हवाले से इजलास किया जा रहा था और इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो कारकुन खड़े थे अपने साथियों के इस्तकबाल के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही इन्होंने काफिला देखा कि वो करीब आन पहुँचा तो आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया और कारकुनों ने अपने वज़ीराबाद से आने वाले साथियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की, उनको फूलों के
हार पहनाए। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में कारकुन जो हैं वो मुल्तान रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ हैं, सैकड़ों मोटरसाइकिलें हैं जिस पर सफ़र करके ये लोग यहाँ पर पहुँचे। सिर्फ लाहौर से नहीं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले ये कारकुन यहाँ पर आए हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। आप ये बताएं कि एक तवील जद्दोजहद के बाद यहाँ पर पहुँचे तो आप समझते हैं कि कामयाबी मिली आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन हमारे 70% तक मुतालबा जो है वो पूरे हो चुके हैं। 30% रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह 18-19 तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा था। जब आर्मी बीच में आ गई तो हमें यकीन हो गया कि अब हमारा मामला हल हो जाएगा। इमरान खान से हमें कोई उम्मीद नहीं थी और ये दूसरे भी जो इसके वजीर मकसद के लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपना नाम बता दें, किस इलाके से ताल्लुक है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज रिजवी है। मेरा NA 129 से ताल्लुक है, मुगलपुरे के राशी हूँ मैं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और तहरीक के साथ पिछले 7-8 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और जब वजीराबाद की जानिब आपका काफिला रवा दवा था, आप साथ थे उस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कितने दिन वजीराबाद में रहे? वजीराबाद में हम तकरीबन 9 दिन रहे हैं। 9 दिन हम वजीराबाद में रहे। आज कायदीन की जानिब से आपको हुक्म मिला कि वापस मरकज में आ जाए? जी, हमारी शुरा का फैसला था कि हमारा मुआहदे में ये चीज़ शामिल थी कि हम लोग यहाँ 8 और 9 को यहाँ से आउट करेंगे और हम अपने मरकज पहुँचेंगे। हमारे जो कायद हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहिब, वो इंशाअल्लाह उल अजीज हमारे पास यहाँ पे आएंगे इंशाअल्लाह। बाकी हमारे जो बड़े कायदीन थे, इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी साहिब, अल्लामा गौस बगदादी साहिब, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब, अल्लामा फरूकुल हसन शाह साहिब, ये सारे छूट गए और हमारे कारकुन भी जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पुलिस उनको छोड़ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने हमें ये ऐसी फतह दी है, बल्कि हमारी फतह नहीं है, ये आलम इस्लाम की फतह है, ये अल्लाह और उसके रसूल के दीन की फतह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की फतह है। ये जद्दोजहद हमारी है, फतह अल्लाह की है। हम बस इतना हो सकता था हम कर सकते थे, हमने प्रोटेक्ट किया, हमने पेश किया। ना हम रुके। अच्छा भैया, आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? आप भी काफिले के साथ आए हैं, आप क्या समझते हैं कि आगे की जो हिकमत अमली तय की जाएगी आला क़यादत की जानिब से, वो उस पर आप सब लोग मनो अमल पैरा होंगे? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। मेरा ताल्लुक जो है वो NA 125 से है और एग्जैक्टली हमारा जो मुआहिदा जो है वो हुकूमत के साथ तय पाया, उसी के मुताबिक जो है हम मनो अमन उस पर अमल करेंगे और जो भी मामला हमारे कायदीन की तरफ से हमें जो कहे जाएंगे हम उन पर बिल्कुल अमल पैरा होते हुए उसी तरीके से अपने मामला को लेकर चलेंगे। ये कितने दिन आप काफिले के साथ रहे? बेसिकली हमारा ये टाइम पीरियड था ये तकरीबन 9 to 10 डेज पे मुश्तमिल था। उसमें हुकूमत ने जितना उनसे जो है वो जुल्म हो सका उन्होंने किया हम पे, लेकिन हम जो है उनके सामने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की खातिर अपने कुर्बानियाँ भी दी, सारे मामला भी किए। उसके बाद जी है इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद आज हम अल्हम्दुलिल्लाह फतहयाब हैं। सुन लिए जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के हैं। अब ये पीछे के अकब के मनाजिर भी देख लें, ये वो गाड़ियां हैं, वो ट्रक हैं, कुछ प्राइवेट कारें हैं और मोटरसाइकिलें हैं। कुछ लोग जो हैं वो पैदल ही काफिले के साथ रवा दवा थे और एक कसीर तादाद जो है जमे गफीर है यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का। इस वक्त हज़ारों की तादाद में कारकुन जो हैं वो अपने मरकज़ के बाहर मौजूद हैं और ये मेन मुल्तान रोड पर दोनों अतराफ पर कारकुनों का एक काफिला जो है वो दोनों अतराफ पर नज़र आ रहा है। खुसूसी तौर पर जो यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था वो इंतज़ामात के तहत अपनी गाड़ियाँ साइड पर पार्किंग में लगा रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी महफूज मकामात पर लगाई जा रही हैं और ये सारा जो मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सामान आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन इन लोगों ने मेहनत की और धरने में शिरकत के बाद आज ये खुशी खुशी अपने मरकज़ पर पहुंच चुके हैं। जी अच्छा इसरार, ये भी बताइएगा कायदीन की जानिब से खिताब कब तक मुतवक्के है और लाहे अमल का ऐलान क्या इसी खिताब में किया जाएगा? जी अभी जो बताया जा रहा है कारकुनों की जानिब से कि आज रात कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर क़याम करेगी, यहीं पर उनके क़याम व तवाम का इह्तिमाम किया गया है। कायदीन की जानिब से ये मुतवक्के है
کہ وہ آج صبح کے وقت میں یا بعد از نماز ظہر وہ اپنی حکمت عملی کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے، اور یہاں پر خصوصی طور پر میڈیا کو دعوت دی جائے گی اور پریس بریفنگ کا اہتمام کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے اسٹار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ تحریک لبیک کے کارکنوں کی وزیر آباد دھرنے کے بعد لاہور آمد اور ٹی ایل پی کے قافلے کا مسجد رحمت للعالمین پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ کارکنان اس وقت مسجد رحمت للعالمین کے باہر موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قائدین ہیں جو کہ اس قافلے کے ساتھ آئے، اور مقامی جو قیادت ہے وہاں کی انہوں نے استقبال بھی کیا۔ مسجد رحمت للعالمین کے باہر بھی استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں، جبکہ یہاں پر لنگر کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جبکہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں۔ آج یہ کارکنان جو ہیں انہی کیمپ میں قیام کریں گے، جیسا کہ اسرار ہمیں بتا رہے تھے کہ ظہر کی نماز کے بعد اگلے لاہ عمل کا اعلان بھی کیا جائے گا، جبکہ قائدین کی جانب سے کارکنوں سے کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کیا جائے گا، جس میں ان کے لاہ عمل کے حوالے میں بتایا جائے گا، اور میڈیا سے جو گفتگو ہے اور جو اگلا لاہ عمل ہے وہ کل بتایا جائے گا۔ یہاں پر کارکنان کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا، جبکہ کیمپ لگائے گئے۔ اس سے پہلے شاہدرہ میں کارکنوں کا استقبال کیا گیا۔ یہ قافلہ 12 دن وزیر آباد میں دھرنا دیا اور لاہور پہنچنے پر شاہدرہ میں ان کا استقبال کیا گیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں، جبکہ وہاں پر بھی قائدین کی جانب سے کارکنان سے خطاب کیا گیا، جس میں ان کی جانب سے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی تھیں۔ اور اب یہ مسجد رحمت للعالمین کے باہر موجود ہے، جہاں پر کارکنان سے خطاب کچھ ہی دیر میں متوقع ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ کارکنان ہیں جو کہ مسجد رحمت للعالمین کے باہر موجود ہیں، اور اگلے لاہ عمل کا اعلان کچھ ہی دیر میں کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی کارکنوں کا استقبال کیا گیا، جو مقامی قیادت تھی انہوں نے پھولوں کے ہار پہنائے، پھولوں کی پتیاں نشاور کی، آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد وزیر آباد سے یہ دھرنا آج 12 روز کے بعد ختم کیا گیا، اور اب یہ قافلہ مسجد رحمت للعالمین لاہور کے باہر موجود ہے، جہاں پر کچھ ہی دیر بعد قائدین کی جانب سے ان کارکنوں سے خطاب بھی کیا جائے گا اور اپنے اگلے لاہ عمل کا بتایا جائے گا۔ وزیر آباد دھرنا ختم کرنے کے بعد اب یہ قافلہ لاہور موجود ہے، اور یہاں پر شاہدرہ پہنچنے کے بعد ان کا استقبال کیا گیا، اور اب یہ مسجد رحمت للعالمین کے باہر قافلہ موجود ہے، جہاں پر بھی ان کے رہنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، کیمپ لگائے گئے ہیں، جبکہ لنگر کا بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے، جبکہ یہ کارکنان اگلے لاہ عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔